बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगला पार्ट शुरू करते हैं जी। आप पूछते क्यों नहीं आखिर उसको क्या तकलीफ़ है, ये शादी क्यों नहीं करना चाहता? जवाब अब्बा के बजाय अब्बा के लाडले ने दिया। हारिस साहब कि शादी का मेरा अभी दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, और अगर शौक़ चढ़ा भी तो शादी करूँगा, खुदकुशी नहीं। वो इतनी नफीस लड़की है जुगन, उससे शादी को खुदकुशी कह रहे हो? हाँ बिल्कुल होगी। आखिर उसकी बहन भी तो बड़ी नफीस औरत है, जिसने तुम्हारी गर्दन पर अपनी एड़ी वाला जूता रखा हुआ है। जिस तरफ तुम्हारी रस्सी खींचती है तुम गर्दन लटकाए चल पड़ते हो। क्या तुम्हारी कोई अपनी सोच भी है? हारिस ने अपने छोटे भाई को बुरी तरह घूरा। जवाब में हारिस को उससे भी ज्यादा गुस्से से घूर रहा था। बेशिकन शर्ट के दोनों कफ फोल्ड किए हुए थे, टाई की नॉट ढीली की हुई थी, लंबी उंगलियां और साफ सुथरे नाखून वाला हाथ कभी ठोड़ी के नीचे रखता कभी गाल पर। तुम्हारी नज़र में मेरी और मेरी बीवी की यही इज्जत है? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, और आज तुमने मेरे एहसानों का शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे आंखें दिखा रहे हो। ताशफीन अपने भाई का वहीं बैठे बैठे घर तमाम करना चाहता था, मगर जूं ही नज़र बाप पर पड़ी वो हार गया। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाकर कुछ ना बोलने का इशारा किया था। बाप की नज़रों में संजीदगी देखते हुए उसने अपनी मुट्ठियां सख्ती से मैचकर खुद को बोलने से बाज रखा। गहरी सांस खारिज करते हुए अपनी जगह से उठा, कुर्सी की पुष्ट पर रखा कोट उठाकर पहना, गाड़ी की चाबी उठाई, मेज़ पर रखा फ़ोन पकड़कर जेब में रखा। उसकी तैयारी देखकर हारिस को मज़ीद तैश आया। तुम यूं मेरी बात का जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। तुम जानते हो कितने बड़े बड़े घरों से जुगन के प्रपोजल आए हैं, फिर भी तुम्हारी भाभी ने तुम्हें तरजीह दी है। ओ भाई तुम अपनी बीवी को बोलो मुझे बिल्कुल तरजीह ना दे, मैं इसे सादत से महरूम ही भला। तुम्हारी बीवी जाती मफाद के बगैर अपने बाप को भी बाप नहीं कहती, जबकि तुमने साबित कर दिया है कि तुम उसी के शोहर हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपना तारुफ करवा दूँ। मुझे मंजूर है, शादी कर लेता हूँ, मगर अपने ससुराल को ये बात अच्छी तरह समझा देना। हमारे घर में एक ही शख्स जन मरीद था, के घर का दामाद बना हुआ है, बाकियों से फरमाबरदारी की तवक्को ना ही रखें तो बचे रहेंगे। मेहदी काली आंखों में गुस्सा हलकोरे ले रहा था। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने बाप की व्हील चेयर पीछे से थामी और वहां से निकल गया। इसरार अहमद ने अपने बराबर नाराज बेटे को गौर से देखा। कुशादा पेशानी पर सल्यूटें पड़ी हुई थीं। मजबूत हाथ की गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर इतने सख्त थे कि उंगलियों के जोड़ सफ़ेद नजर आ रहे थे। खूबसूरती से तराशी हुई मूछों के नीचे अनाबी होंठ सख्ती से एक दूसरे में प्यूसत थे। साइड से फौजी कट था, वाले बालों की लंबाई ज़्यादा थी, जो उसकी शख्सियत पर बहुत जचती थी, वरना वो कब से हारिस और अलमास की शौदी हरकतों से उकताया हुआ घूम रहा था। इन्होंने अपना बाजू उसके कंधे पर रखकर थपकी दी। गुस्सा थूक दो, एक न एक दिन शादी तो करनी ही थी, वैसे भी हमारे घर को एक अदद औरत की अशद तरीन ज़रूरत है। अब्बा जी ये तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे घर को औरत की ज़रूरत है, ना कि शो पीस की। और उनकी फैमिली में बदकिस्मती कह लीजिए या कुछ और नाम के शो पीस हैं। ये भी तो हो सकता है जुगन अपनी माँ बहन से आदत में जुदा हो। पाकिस्तानी यही करते हैं, छुरी के नीचे गर्दन रखकर उम्मीद करते हैं छुरी लगी हुई नहीं होगी तो जान बच जाएगी, पर ये नहीं सोचते कि कुंदा छुरी ज़्यादा तकलीफ देती है। हमने मरने के लिए भी सबसे बुरा तरीका चुनना होता है। अब्बा को घर पर उतारकर वो दोस्त से ज़रूरी काम का बहाना बनाकर निकल आया। वो सच जानते थे, फिर भी रोका नहीं। उसको अकेला कुछ वक्त दरकार था ताकि वो अपना लाहे अमल तैयार कर पाता। अलमास बेगम तुम सारी उम्र अपने फैसले पर पछताओगी। तुम्हारी बहन को तो मैं घास भी नहीं डालनी। वो गाड़ी सुनसान सड़क पर रोका, स्टीयरिंग व्हील पर सर रखकर झुका हुआ था और मैसेज की ट्यून बजी। उसने सर उठाया, बेदिली से फ़ोन जेब में से निकाल कर देखा। व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से मैसेज था, पर अंदाज बड़ा दोस्ताना था। हेलो हैंडसम। माथे पर त्योरी डालकर गौर से एक दफ़ा फिर नंबर पढ़ा। वो जाना पहचाना बिल्कुल नहीं लग रहा था। कौन? आई एम योर बिगेस्ट फैन। दूसरी जानब से आने वाले जवाब ने उसकी उंगलियों को एक दफ़ा फिर हरकत दी। माई फैन? मैं कौन हूँ कि एंजेलिना जोली या ब्रैडली कॉपर? दूसरी जानब से हंसी का आइकॉन आया। यू आर मोर हैंडसम वैन ब्रैडली कॉपर। उसने आखिरी मैसेज पढ़कर आंखें घुमाई, साथ ही टाइप किया, तुम कौन हो और मेरा नंबर कहाँ से लिया? बताया तो है आपकी नंबर 1 फ़ैन हूँ और नंबर आपका फेसबुक आईडी से लिया था। अब ये भी बता दो फ़ोन किस मकसद के लिए किया?
اس کے پوچھنے سے بڑی دلکش انداز میں بولی، آنے کے لیے کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ اچھا اب بتا لیا، تسلی ہو گئی۔ ناؤ گو ٹو ہیل۔ دوسروں کو اپنے جیسا فارغ لڑکے ٹھرکی ہوا کرتے تھے، اب لڑکیاں بھی پوری طرح اسلحے سے لیس ہو کر میدان میں اتری ہوئی ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس نے بری طرح جھاڑ کر فون بند کرنا چاہا جب دوسری جانب سے میسج آیا، کھڑوس سڑو۔ حارث سے پوچھا جو ابھی آفس سے آیا تھا اور آتے ہی الماس کو ساری بات سے آگاہ کیا تھا، کیا تم اس کو جانتی نہیں ہو؟ زبردستی تو اس سے آپ سلام بھی نہیں لے سکتے۔ کجا نکاح پڑھوانا، اور مجھے لگ رہا ہے وہ مجبوری کے طور پر ہاں کر گیا ہے، دل سے راضی نہیں ہے، بعد میں ضرور کوئی گڑبڑ کرے گا۔ البتہ تمہارا اکڑ مزاج بھائی آج تک کسی لڑکی کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، کسی لڑکی کو دور سے بھی نہیں جانتا۔ جب جگن کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھے گا تو میری بات لکھ کر وہ، اور کہاں میری اتنی خوبصورت نازک پڑھی لکھی بہن، اوپر سے کروڑوں کی مالک، کیا کوئی مذاق سمجھا ہوا ہے؟ اب بس تم 4 دن آفس جانا بند کرو، سارے انتظامات کرواؤ، 1 مہینے کے اندر اندر ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ دونوں کو ہی مشکل سے ہاں کروائی ہے، کہیں پھر سے رسی تڑواتے ہوئے بھاگ نہ جائیں۔ میں کل جگن کے ساتھ دبئی جا رہی ہوں، بچوں کو میں ممی کی طرف چھوڑ رہی ہوں۔ اچھا ہی ہوتا کہ تاشفین ہمارے ساتھ جا کر اپنی مرضی کی شاپنگ کر لیتا۔ ایسا سوچنا بھی مت، حارث نے وارن کیا۔ تمہارے ماپ کے انداز سے لے آؤں گی، تم ہے، تم دونوں کی ہائٹ میں فرق ہے، باقی تو ایک جیسی جسامت ہے، بڑے ہوتے ہیں، کالر چھوٹا، تم ایسا کرو، رہنے دو، تمہاری لائی چیزیں اس نے اٹھا کر کھڑکی سے باہر ہی پھینکنی ہے۔ کبھی نہیں پہنے گا۔ ہاں اگر تم نے آج اپنی بہن کی خاطر اتنا خیال کرنے کے بجائے پہلے کبھی پوچھا ہوتا تو شاید حالات اور ہوتے۔ آج وہ تم سے دور کی بات مجھ سے بھی بہت دور ہو گئے ہیں۔ میں شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہارے بھائیوں کی ماں بن کر نہیں رہ سکتی، ویسے بھی سارے جوان ہیں، ان کو اپنا خیال خود کرنا تھا۔ اب مزید کچھ بول کر مجھے بور مت کرنا۔ ہمارے برابر والی کوٹھی ڈیڈ نے میرے کہنے پر جگن کے لیے خریدی ہے، شادی کے بعد وہ لوگ یہیں رہیں گے، تم اپنے ابا سے کہہ دینا تاشفین کو اپنے انداز میں سمجھا دیں، میری طرح میری بہن کو بھی تنگ گلیوں اور چھوٹے گھروں میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ بیوی پر ڈالی اور وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ ایک بات تو وہ اچھی طرح جانتا تھا، آرڈر دے کر بات نہیں منوائی جا سکتی۔ میرے بھائیوں کے لیے ماں کی طرح تھا، کبھی بھی ان کو چھوڑ کر یہاں وہاں نہیں جائے گا۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ بیل کس منڈے چڑھتی ہیں۔ الماس کے ساتھ سرکھپانا فضول تھا، اس حارث نے ایسی کوئی بھی کوشش نہیں کی، تیاریوں میں مگن ہو گیا۔ وہ دن بھی آ ہی گیا جب تاشفین دلہا بن کر بارات کے ساتھ جگن کے والد نے اس کا شاندار استقبال کیا تھا۔ ہر ایک رسم اور تقریب میں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ الماس کی دکھاوے کی عادت نے ہر چیز کو نایاب بنا کر چنا، کھانے سے لے کر ہال کی ڈیکوریشن تک ہر چیز دل چرانے والی تھی، مگر وہاں پر دولہے کی فیملی کے چند ہی لوگ تھے، دولہے کے بھائی اور باپ، باقی سب مہمان لڑکی والے تھے۔ جس نے دلہا اور دلہن کی تعریف نہ کی ہو، اور گولڈن لہنگے میں جگن کی چھب ہی نرالی تھی، گولڈن سکن شیروانی میں تاشفین کسی سلطنت کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ رخصت ہو کر جگن اپنے باپ کے دیے گئے بنگلے میں آئی، کسی کو علم نہ ہوا۔ تاشفین کے چھوٹے بھائی اور والد حال سے سیدھے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے تھے، مہمان تو حال سے جا ہی چکے تھے، ایک آدھا دوست اور الماس ہی اس کے ساتھ آئی تھیں، اور اس کو کمرے تک پہنچا کر نوکر کو ضروری ہدایت دے کر وہ بھی چلی گئیں۔ اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے بعد صرف دلہا اور دلہن ہی موجود تھے۔ جگن روایتی دلہن کے انداز میں گھونگھٹ نکال کر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور ساتھ روم کے آرام دہ صوفے پر بیٹھے آرام سے بیٹھ کر اپنے فون کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر کوئی نمبر ملا کر فون کان سے لگایا، تم کہاں ہو؟ اچھا چلو پہنچو اور باہر ہی رک کر میرا انتظار کرو۔ اس کے بعد کال بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھا۔ براؤن کلا وہ پہلے ہی اتار کر وہیں صوفے پر ڈال چکا تھا، براؤن رنگ کے لیدر کے بند سینڈل پہنے، اور بغیر آواز پیدا کیے وہ بتی کمرے تک آیا، ہلکے سے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھل کر اندر آیا۔ گلاب کی خوشبو نے پرتپاک استقبال کیا تھا، واری و نیاری ہو گئی تھی۔ جگن کو اپنی ہتھیلیوں میں پسینہ آتا محسوس ہوا، جن کو اس نے زور سے بند کیا ہوا تھا۔ وہ خود اپنی دلی کیفیت پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ اسکول سے لے کر یونی تک کے لڑکوں کے ساتھ پڑھتی آئی تھی، اس کے بعد پچھلے 2 سال سے ایک میگزین میں نوکری کر رہی تھی، جہاں گنتی کی چند ہی لڑکیاں تھیں، باقی سب مرد تھے۔ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا جہاں آئے دن مکس گیدرنگ پارٹیاں ہوتی رہتی تھیں، کبھی کہیں ایسا مقام نہ آیا تھا جہاں وہ کسی مرد یا لڑکے کی موجودگی میں نروس ہوئی ہو، یا کسی ایسے سوچ کا دل و دماغ سے گزر ہوا ہو،
یا بغیر کسی جسمانی مشقت کے سانس پھولی محسوس ہوتی ہوئی ہو۔ میں سے قید تھامے پیروں کو دیکھ کر ہی اس کا دل پسلیوں توڑ کر باہر تھا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے آج ابھی تک تاشفین کی جھلک تک نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ وہ اسٹیج پر اسی کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ مہندی والے دن اس نے بڑی بے باکی سے تاشفین کو دیکھنا چاہا تھا، مگر جواب میں اپنے دل کی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ خوبصورت ترین مرد تھا، مگر کل اور آج مسلسل اس پوائنٹ پر سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ ایک دفعہ جو اس نے کہیں پر لکھا پڑھا تھا کہ عورت ہر مرد سے نہیں شرماتی، ہر مرد کو دیکھ کر دھڑکن بے ہنگم نہیں ہوتی، زبان نہیں خشک ہوتی، دل نہیں ڈوبتا۔ عورت ایسی کیفیت کا شکار صرف اپنے مرد کے سامنے ہوتی ہے، اس کے سامنے شرماتی ہے۔ اس لیے یہ فقرہ اس پر اس وقت بتیتی حقیقت ثابت ہوا تھا۔ اس کے ساتھ وہ اپنے کولیگز کے ساتھ گھنٹوں کام کرتی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر موویز دیکھتے ہوئے اگر رومانٹک سین بھی آ جاتا کبھی کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ اور اس یہ عالم تھا کہ نہ ابھی اس کو براہ راست مخاطب کیا، نہ براہ راست نظروں میں دیکھا، پھر دل کا رائتہ بن کر ہر سمت جا گرا تھا۔